امر بالمعروف یعنی بھلائی کی تبلیغ کے مبلغ کے لیے ضروری ہے کہ اس کا یہ کام صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے اور دین کی سربلندی کے لیے ہو، اپنی کوئی ذاتی غرض نہ ہو۔ اگر نیک نیتی سے یہ کام صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہوگا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی مدد فرمائے گا اور اس راہ میں مشکلات کو دور فرما دے گا، اور اگر اس کام میں اس کی اپنی ذاتی غرض شامل ہو گئی تو اسے رسوائی اور ناکامی کا منہ دیکھنا پڑے گا۔ اس سلسلے میں حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک واقعہ بیان کرتے ہیں۔ ایک شخص نے دیکھا کہ لوگ ایک درخت کی پوجا کر رہے ہیں۔ وہ اس درخت کو کاٹنے کی غرض سے کلہاڑا اٹھا کر اپنے گدھے پر سوار ہو کر چل دیا۔ راستے میں شیطان اسے انسانی شکل میں ملا۔ اس نے اس سے پوچھا، کدھر کا ارادہ ہے؟ اس شخص نے جواب دیا، اس راستہ میں ایک درخت ہے، لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو چھوڑ کر اس درخت کی پوجا کرتے ہیں۔ میں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے عہد کیا ہے کہ اپنے گدھے پر سوار ہو کر جاؤں گا اور کلہاڑے سے اس درخت کو کاٹ کر پھینک دوں گا۔ آج میں اسی ارادہ سے نکلا ہوں۔ شیطان نے اس سے کہا، چھوڑ، دفع کر، تجھے اس کو کاٹ کر پھینک دینے سے کیا ملے گا؟ ان دونوں میں جھگڑا شروع ہو گیا، حتیٰ کہ مار پیٹ تک نوبت پہنچ گئی۔ اس شخص نے شیطان کو 3 مرتبہ اٹھا کر زمین پر پٹخا۔ شیطان جب اس پر اس طرح قابو نہ پا سکا تو اس شخص سے کہا، تجھے اس درخت کو کاٹنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ اپنے گھر واپس چلا جا۔ تجھے روزانہ صبح کو تیرے تکیے کے نیچے سے 4 درہم یعنی روپے مل جایا کریں گے، ان سے اپنا گزارا کرنا۔ اس شخص نے شیطان سے پوچھا، تو اس کی ذمہ داری لیتا ہے؟ شیطان نے جواب دیا، ہاں، میں ذمہ دار ہوں۔ اس شخص نے کلہاڑا کاندھے پر رکھا اور گدھے پر سوار ہو کر واپس چل دیا۔ گویا اپنے جذبہ خدا پرستی کو 4 درہم کے عوض بیچ آیا۔ وہ دوسری صبح سو کر اٹھا، تکیے کے نیچے سے اسے 4 درہم مل گئے، مگر یہ سلسلہ 2 یا 3 دن تک چلا، پھر درہم ملنے بند ہو گئے تو وہ کلہاڑا اٹھا کر اور گدھے پر سوار ہو کر پھر درخت کو کاٹ دینے کے ارادے سے چل دیا۔ پھر راستے میں شیطان مل گیا۔ پوچھا، کدھر جا رہا ہے؟ اس نے جواب دیا، اس درخت کو کاٹنے جس کی لوگ پوجا کرتے ہیں۔ شیطان نے کہا، اب تو اسے نہیں کاٹ سکتا۔ پہلی مرتبہ جب تو اسے کاٹنے کی نیت سے چلا تھا، اس وقت تو یہ کام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کرنا چاہتا تھا۔ اگر تو اس وقت اپنے اسی جذبہ پر قائم رہتا تو اسے کاٹ سکتا تھا۔ دنیا کی کوئی طاقت تجھے اس کام سے نہ روک سکتی تھی، مگر اب تو درہم نہ ملنے کی وجہ سے اسے کاٹنے چلا ہے۔ جا، واپس جا، ورنہ میں تیری گردن اڑا دوں گا، یعنی تجھے قتل کر دوں گا۔ یہ سن کر وہ شخص اپنا سا منہ لے کر یعنی شرمندہ ہو کر واپس آیا اور اس درخت کو نہ کاٹ سکا جو گمراہی کا ذریعہ بنا ہوا تھا۔